کہ تقلید کا حکم کیا ہے. تو ہم نے جو پہلا لفظ استعمال کیا تقلید کی تعریف میں التزام، کسی مقلد کی بات کو لے کر اس کو لازم پکڑ لینا. تو یہ لازم پکڑنے کی جو شکل ہوگی اسی اعتبار سے حکم لگے گا. اور یہ کوئی 3 شکلیں ہوتی ہیں. پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی کی بات کو اس طرح لازم پکڑ لیتا ہے کہ اس کو یعنی مقلد کو نبوت کے درجے پہ بٹھا دیتا ہے. یہ جو بات بتا رہا ہے اسے دین بنانے کا حق ہے، یعنی یہ جو کہہ دے مان لوں گا، اگر یہ کہہ دے میرے پاس جبریل آتے تو بھی مان لوں گا. تو ایسی تقلید شرک ہے. یہ پہلا حکم ہے. یہ سوال لوگ بہت کرتے ہیں مقلدین، کیا کہتے ہیں تقلید کا حکم بتاؤ. تو اس کا جواب کیا ہے کہ تقلید میں التزام جس نوعیت کا ہوگا اس نوعیت کا حکم ہوگا، ایک حکم نہیں ہوگا. التزام کس طرح کا؟ تو التزام اگر اس طرح کا ہے کہ مقلد کو نبی کے درجے بڑھا دیا تو اس طرح کی تقلید کرنے والا مشرک ہے. اہل حدیثوں کو کچھ لوگ بدنام کرتے ہیں کہ یہ لوگ سارے مقلدین کو مشرک بولتے ہیں. غلط بات ہے، ہم سارے مقلدین کو مشرک نہیں بولتے ہیں. ہم یہ جو پہلی قسم ہے تقلید کی، اس ٹائپ کی جو لوگ تقلید کرتے ہیں ان کو ہم مشرک بولتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں آج کے زمانے میں؟ ایسے مقلد ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایسے مقلدین ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں. کون ہے وہ؟ آپ نے کہا نا ہے. کون ہے وہ؟ ہاں کون؟ نہیں بریلوی نہیں، قادیانی ہیں. قادیانیوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس درجے پہ بٹھا دیا کہ اگر وہ اپنے آپ کو نبی بھی کہتے تو ہم مان لیں گے. یعنی اتنا بڑا مقام دے دیا اس کو اپنے مقلد کو. یہ تقلید ہے، اتباع تھوڑی ہے. قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی کی بات مانتے ہیں یہ تقلید ہے، اتباع تھوڑی. نبی تھوڑی کی اتباع ہے، وہ تو ایک انسان ہے، مقلد ہے ان کا. تو انہوں نے تقلید میں اس حد تک غلو کیا کہ اس بندے کو غلام احمد قادیانی کو نبوت کے درجے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ مان بھی لیا. یہ مقلد مان بھی لیا کہ نبی ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، اتنے بڑا جھوٹ، اور یہ مان لیا کہ ہاں صحیح بات ہے. تو بتائیے اس تقلید کے شرک ہونے میں کوئی شک ہے؟ اور ایسے مقلدین کے کافر ہونے میں کوئی شک ہے؟ کسی کو شک ہے قادیانی کے کافر ہونے میں؟ قادیانی مقلد نہیں ہے. مقلد نہ ہوتا تو اس درجے کو نہیں پہنچتا. تقلید نے اسے اس کی یہ درجت بنائی ہے. اگر وہ تحقیق پسند ہوتا تو کبھی اس کے جال میں نہیں پھنستا. تقلید نے مقلد کو کفر تک پہنچا دیا. تو اس درجے کی اگر کوئی تقلید کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کی بات نقل کی. یہ وہ تقلید ہے نا جو اللہ کے نبی کے دور سے پہلے سے چلی آ رہی ہے. سمجھ رہے؟ یہ وہ تقلید ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورۃ توبہ میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. یہ ہے شرک، شرکیہ تقلید. اور تقلید کا رد کرتے ہوئے بہت سارے اہل علم نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے. جیسے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، ابھی جو میں نے تقلید کی تعریف پیش کی ہے نا انہی کے زمانے کے ہیں. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ آس پاس کے. ان کی کتاب جامع بیان العلم، اس میں وہ لکھتے ہیں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ باب فساد التقلید ونفیہ والفرق بین التقلید والاتباع. اور کہتے ہیں قد ذم اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے مذمت کی ہے التقلید، تقلید کی. کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں تقلید کی مذمت کی ہے اپنی کتاب میں. فقال، اللہ کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ لوگوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں. یہ پہلی قسم تقلید کی شرک. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتاوی ابن تیمیہ میں ان کے الفاظ دیکھیں گے، جلد 22 صفحہ 249 کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ایک آدمی کی بات ماننا ہر حال میں ضروری ہے. ان کے الفاظ کیا ہیں؟ ان کے الفاظ ہیں کہ ان قول هذا المعین هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الامام الذي خالفه. کہتے ہیں کسی ایک آدمی کو طے کر دے کہ اسی کی بات ماننا ضروری ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کی بات اس کو نہیں ماننا ہے. کہتے ہیں فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا، کہ جو ایسا طریقہ اپنائے وہ جاہل ہے، گمراہ ہے. بل قد يكون كافرا، بلکہ وہ کافر ہو جائے گا. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، بلکہ وہ کافر ہو جائے گا. فانه متى اعتقد انه يجب على الناس اتباع واحد بعينه، کیونکہ جب اس نے یہ اعتقاد رکھ لیا کہ ایک شخص کی پیروی کرنا ضروری ہے، یعنی باقاعدہ اس کو نبی کے درجے پر رکھ دیا، دون الامام الاخر، دوسرے کی بات نہیں مان سکتے، اسی کی ماننا ضروری ہے. فانه يجب ان يستتاب، تو کہتے ہیں اگر حاکم موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پکڑے، گرفتار کرے. فان توبہ کرائے. فان تاب، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے. والا قتل، ورنہ قتل کر دیا جائے گا. یہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کیونکہ مرتد ہے تو کافر ہے. تو یہ تقلید کی پہلی قسم ہے. ہم اس قسم میں یہ جو حنفی حضرات ہیں ان کو نہیں ڈالتے. ہم اس قسم میں یہ جو چاروں مذاہب کے ماننے والے ان کو نہیں شمار کرتے. یہ بلا وجہ ہم کو بدنام کرتے لوگ کہ اہل حدیث ہم کو مشرک بنا دیا. نہیں بھائی، یہ جو چاروں مذہب کے مقلدین ہیں ہم ان کو اس شرک والی جو تقلید ہے اس کیٹیگری میں نہیں ڈالتے. ہم اس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں قادیانیوں کو کہ یہ تقلید کیا ہے، شرک ہے. ہاں، ان لوگوں میں سے بھی اگر کوئی یہ عقیدہ اپنا لے تو پھر ابن تیمیہ نے کہہ دیا. ہم کیا کہیں گے؟ ابن تیمیہ نے کہہ دیا کہ اگر انہی چاروں میں سے کسی ایک کے بارے میں کھڑا ہو کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں، جو امام صاحب نے کہہ دیا وہی پتھر کی لکیر ہے، وہی مانیں گے، باقی کسی کی نہیں مانیں گے، ہر حال میں اسی پہ جمے رہنا ہے، دوسرے کے ماننا حرام، ان کا ماننا واجب ہے،
सब पर वाजिब है, सबको इन्हीं की मानना चाहिए, सबको गलत बोले तो ये भी काफिर हो जाएगा। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं बोलते हैं हमारी मालूमात की हद तक, ऐसा कादियानी बोलते हैं, समझ।